دو چیزیں ہیں جن کو مولا کائنات نے اہمیت دی ہے، دو چیزیں ہیں یہاں جن کو مولا کائنات نے اہمیت دی ہے۔ ایک کس کو اہمیت دی ہے کہ جب بیٹا حسن آیا ہے نا تو اس وقت فرماتے ہیں بیٹا حسن جلدی جلدی نماز پڑھو، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ یعنی مولا فزت برب الکعبہ کہہ رہے ہیں، مولا زخمی ہو چکے ہیں، اب خود اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، مٹی اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن جب حسن آئے ہیں ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے علاج کا کچھ کرو، میرے لیے کچھ کرو، مجھے گھر لے جاؤ، بلکہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسی وقت کہتے ہیں حسن بیٹا جلدی جلدی نماز با جماعت پڑھاؤ، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو کس کی طرف توجہ دی؟ نماز کی طرف۔ اہمیت کس کو دی؟ نماز کو۔ اپنی زخم کو اہمیت نہیں دی، نماز کو اہمیت دی ہے۔ اور دوسرا کس چیز کو اہمیت دی کہ جس وقت ان کو لے کر جانے لگے نا گھر کی طرف، تو اس وقت بیٹے حسن کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا حسن سب سے کہو یہاں سے دور چلے جائیں، سب سے کہو یہاں سے دور چلے جائیں۔ جب آدمی بیمار ہو جائے تو اپنے ساتھیوں کو دور تو نہیں کرتا، جو آدمی بیمار ہو جائے تو اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھی میرے ساتھ رہے، لیکن کہتے بیٹا حسن ان سب سے کہو یہاں سے دور چلے جائیں۔ جب انہوں نے کہا ہے نا، اعلان کیا کہ سب دور چلے گئے، بہت پیارا صحابی ہے اسبغ بن نباتہ، وہ کہتا ہے امام حسن آپ ہمیں اپنے امام سے دور کر رہے ہیں، ہم اس حالت میں امام سے دور ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت امام حسن نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میرا بابا سمجھتا ہے کہ جب اس حالت میں گھر میں داخل ہوگا کہ چار آدمی نے اٹھایا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، میری بہنیں دیکھے گی وہ برداشت نہیں کر سکے گی، ان کے رونے کی آواز بلند ہوگی۔ آپ کا مولا یہ نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آواز میرے صحابیوں کے کان تک پہنچے، آپ کا مولا یہ نہیں چاہتا میرے بیٹیوں کی آواز میرے صحابیوں کے کانوں تک پہنچے۔ عبداللہ نامی ایک شخص کہتا ہے میری دیوار اور مولا کائنات کی دیوار 3.5 سال ایک رہی، لیکن ایک دیوار ہونے کے باوجود شکل تو کجا میں نے زینب کی کبھی آواز تک نہیں سنی۔ کتنی بڑی پردے دار تھی زینب کہ جب کبھی روضہ رسول میں زیارت کے لیے جانا چاہتی تو مولا علی فوراً چراغ گل کر دیتے تاکہ میرے زینب کے سراپا پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ لیکن آج کیا کہہ رہے ہیں؟ سب چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز آئے اور لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب ماں کا جنازہ جا رہا تھا نا تو ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا تھا، اس میں زیادہ لوگ نہیں تھے، 6-7 آدمی سے زیادہ کوئی نہیں تھے، وہ بھی زیادہ تر اپنے تھے۔ مولا کی نظر پڑی کہ تابوت کے نیچے ایک بچی جا رہی ہے۔ پوچھا حسن بیٹا یہ کون جا رہی ہے؟ جب امام حسن نے کہا میری بہن زینب ہے، ماں کے جنازے کے ساتھ جا رہی ہے، جنازہ بھی دور نہیں جانا، قریب ہی ہے جہاں دفن کرنا ہے، تو اس وقت آپ کے مولا کہتے ہیں حسن جلدی جاؤ میری بیٹی کو پہنچاؤ، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زینب کے قد پر کسی کی نظر پڑے۔ لیکن عزادارو کوفہ کا بازار ہوگا، زینب کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہوں گے، سر کے بال کھلے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت علی کے لہجہ میں خطبہ دے رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے علی کہاں سے آ گئے؟ بتایا جائے گا یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا کا آخری وقت ہے، اس وقت بھی مولا دین کے لیے کام کر رہے ہیں، نظام اسلام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آخری وقت ہے جب مولا کا سب سے پہلے اپنے بیٹے حسن کو گلے سے لگایا ہے۔ بیٹا حسن گلے لگا ہے، بیٹا بھی امام ہے، باپ بھی امام ہے، پتہ ہے کہ بعد میں کیا کچھ ہوگا۔ اب دونوں باپ بیٹے رو رہے ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، علی کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں، اور اس وقت کہتے ہیں بیٹا حسن اب آپ میرے بعد امام ہیں، یہ کام اب آپ نے کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ نے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اور ساتھ ایک بات کہتے ہیں بیٹا حسن اپنے بہنوں اور بھائیوں کا خیال رکھنا، خاص طور پر حسین کا خیال رکھنا، خاص طور پر حسین کا خیال رکھنا۔ تجھے پتہ ہے نا حسین مجھے بڑا پیارا ہے،
تیری ماں کو بھی بڑا پیارا ہے اور تیرے نانا کو بھی بڑا پیارا تھا۔ خاص طور پر حسین کا خیال رکھنا، تیرے نانا کو بھی بڑا پیارا ہے حسین، تیری ماں زہرا کو بھی بڑا پیارا تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مجھے بھی بڑا پیارا ہے اور اس کا کام بھی بہت بڑا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ اب اس کے بعد امام اپنے بیٹے حسین کو گلے لگا رہے ہیں، کافی دیر تک روتے رہے، اور روتے روتے اس کے بعد ایک کلمہ کہتے ہیں، بیٹا حسین جب سفر درپیش ہو تو زینب کو ساتھ لے جاؤ۔ میں عرض کروں گا مولا ہمیشہ جو بھی وصیت کرتا ہے وہ بہنوں کے بارے میں کرتا ہے کہ بھائیو بہنوں کا خیال رکھنا، لیکن یہ عجیب وصیت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جب سفر کریں تو بہن زینب کو ساتھ لے جانا۔ تو گویا در حقیقت بتا رہے ہیں کہ حسین جو کام تو نے کرنا ہے اس کی تکمیل زینب نے کرنی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب اس کے بعد کیا کیا ہے؟ اپنی بیٹی زینب کو اپنے گلے لگایا ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ روتے روتے آپ کے امام کی ریش مبارک تر ہو گئی ہے، اور اس وقت ایک کلمہ کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی زینب جب حسین جانے لگے اکیلے نہ جانے دینا۔ میں نے عبداللہ بن جعفر سے بات کر لی تھی، جب حسین جانے لگے تو اس وقت آپ بھی ساتھ جانا، اس واسطے کہ وہاں جاؤ گی تکمیل تیرے ذریعے ہوگی، آپ نے کبھی اس کو اکیلے نہیں جانے دینا۔ بہت زیادہ گریہ کرتے رہے۔ بعض کتابوں میں موجود ہے کہ گریہ کرنے کے بعد آپ کے مولا نے کیا کیا ہے؟ اپنی بیٹی کے شانے چومے ہیں، اپنی بیٹی کی کلائیاں چومی ہیں، اپنی بیٹی کے بال چومے ہیں۔ ایک بی بی سامنے بڑھ کر کہتی ہے مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے امام فرما رہے ہیں بعد میں پتہ چلے گا، بعد میں پتہ چلے گا کہ میں نے بال کیوں چومے ہیں، شانے کیوں چومے ہیں، کلائی کیوں چومی ہے۔ کافی روتے رہے، ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک بی بی پائنتی کی جانب کھڑی ہوئی تھی، وہ کہتی ہے مولا سب کے بارے میں آپ نے وصیت کی، اس کنیزادہ کے بارے میں بھی تو وصیت کرتے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بی بی کون ہے، اور یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کنیزادہ کون ہے۔ عزادارو واقعہ کربلا کے بعد اس بی بی نے 4 قبریں کو نشان بنایا اپنے بیٹوں کی قبر کا۔ یہ محمد ابن علی کی قبر ہے، یہ جعفر ابن علی کی قبر ہے، یہ عبداللہ بن علی کی قبر ہے، یہ عثمان ابن علی کی قبر ہے۔ عثمان ابن مظعون کے نام پر نام رکھا گیا تھا۔ قبر بنانے کے بعد کہتی ہے اے میرے بیٹے میں آپ کو نہیں روؤں گی، میں آپ کو نہیں روؤں گی، اس لیے کہ آپ یتیم نہیں ہیں، آپ کی ماں موجود ہے، لیکن حسین کا نہ بابا ہے نہ حسین کا نانا موجود ہے نہ حسین کی ماں رونے کے لیے موجود ہے، میں صرف حسین کو روئیں گی، آپ کو کبھی نہیں روؤں گی۔ تو بڑی درجے والی بیوی تھی، کہتی ہے مولا سب کے بارے میں آپ نے وصیت کی، کنیزادہ کے بارے میں وصیت نہیں کی۔ عزادارو آپ کے امام نے دونوں ہاتھ بڑھائے، اور جس وقت یہ بچہ گلے لگایا ہے اس وقت رونے سے آواز بلند ہوئی ہے۔ اس وقت میں نباتہ گھبرا گیا، کیا میرے مولا چلے گئے؟ امام حسن نے بتایا نہیں، اپنے بیٹے عباس کو گلے لگایا ہوا ہے اور گریہ کر رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ولدی اے میرا بہادر بیٹا، اذا کان یوم عاشوراء ودخلت المشعر ایاک ان تشرب الماء واخوک واطفالہ عطشان۔ اے میرا بہادر بیٹا، جب تیرا دریائے فرات پر قبضہ ہو جائے بیٹا پانی نہ پینا، بیٹا پانی نہ پینا، بیٹا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں پانی نہ پینا۔ عزادارو عباس کا قبضہ دریائے فرات پر ہو گیا، گھوڑے نے اپنی ٹانگیں دریائے فرات میں ڈال دی، عباس نے ایک چلو پانی کا لیا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ عباس پینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ چلو پانی کا لیا اور نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا تیری وصیت یاد ہے، میں بالکل پانی نہیں پیوں گا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ عباس نے مخاطب کر کے کہا گھوڑا تو بھی تو پیاسا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، تھوڑا سا پانی پی لے، تیری طاقت آ جائے گی،
قوت آ جائے گی۔ یہ ایک بے زبان گھوڑا خیمے کی طرف اشارہ کر کے گویا کہہ رہا ہے میں باوفا کا گھوڑا ہوں، باوفا ہوں، میں بھی پانی نہیں پیوں گا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، جب امام نے کہا ہے نا عباس آئے ہیں امام کی خدمت میں، تو اس وقت امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سربراہ ہے، تجھے میں کیسے اجازت دوں؟ کبھی کسی بھائی کو بھی کوئی بھائی اجازت دیتا ہے موت کے لیے؟ تو عباس کہنے لگے مولا اب تو لشکر ہی نہیں رہا، اب تو اکبر رہ گئے ہیں، میں رہ گیا ہوں، 2-3 آدمی ہیں، لشکر ہی نہیں رہا۔ فرمانے لگے نہیں اگر اجازت لینی ہے تو جاؤ زینب سے اجازت۔ زینب سمجھتی ہے، وہ جانتی ہے، ان کا نظریہ ہے کہ عباس میرے پردے کا محافظ ہے، عباس میرے پردے کا محافظ ہے، جاؤ جا کے زینب سے جا کے اجازت لو۔ عزاداروں جس وقت آئے ہیں نا اجازت لینے، زینب نے اپنی باہیں گلے میں ڈال دی ہیں اور کہا بھیا کبھی بھائی کو بھی کوئی موت کی اجازت دیتا ہے؟ جب یہ کہا کہ اب کوئی بھی نہیں رہا تو زینب خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا سب بیوییں چلی جائیں یہاں سے، سب خیمہ سے چلی گئی۔ جناب زینب زمین پر بیٹھ گئی ہے، جناب زینب علی کی بڑی بیٹی زمین پر بیٹھ گئی ہے، عباس کو بھی ساتھ بٹھا لیا ہے زمین پر۔ جب عباس زمین پر بیٹھ گئے کافی دیر تک زینب گریہ کرتی رہی، کافی دیر تک زینب گریہ کرتی رہی۔ عباس کا سر نیچے ہے، وہ بھی گریہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا عباس بھائی میں نے کیوں بٹھایا ہے آپ کو؟ عباس کہنے لگے بی بی یہ میرے لیے پہلا موقع ہے کہ علی کی بڑی بیٹی میری شہزادی زمین پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے، زمین پر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہے۔ کہا کہ میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میں نے اپنے بھائی حسین کو بھی نہیں بتایا۔ میں جب کوفہ میں رہتی تھی ایک دفعہ میرے بابا تشریف لائے، میں اکیلی گھر میں تھی، مجھے بلایا بیٹی زینب صحن میں آ جاؤ۔ جب میں صحن میں آئی مولا نے فرمایا زمین پر بیٹھ جاؤ، میں بھی بیٹھ گئی، میرے بابا بھی بیٹھ گئے۔ میرے بابا کافی دیر تک گریہ کرتے رہے، میں نے دیکھا کہ آنسو لکیروں پر گر رہے ہیں جو زمین پر کھینچ رہے تھے۔ اور اس کے بعد مجھے کہا بیٹی کیا تجھے پتا ہے میں نے کیوں بٹھایا ہے؟ میں نے کہا بابا میرے لیے پہلا موقع ہے کہ اپنے عظیم بابا کو زمین پر بیٹھے ہوئے روتا ہوا دیکھ رہی ہوں۔ اس وقت امام نے فرمایا زینب ایک زمانہ ہوگا یہی کوفہ ہوگا، تو قید ہو کر آئے گی۔ زینب نے کہا جب میرے امام بابا نے یہ کلمہ کہا میں سامنے تو نہ بول سکی، لیکن میں کہتی تھی جس کے اتنے بھائی ہوں اسے کون قید کر سکتا ہے؟ لیکن عزادارو اب عباس جب تو جا رہا ہے اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میرا پردہ محفوظ نہیں رہے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حضرت عباس گئے، اجازت لے کر گئے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا تھا حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، بلکہ کہا گیا ہے جاؤ مشکیزہ پانی کا بھر کر لاؤ، بچے بڑے پیاسے ہیں۔ آپ کے حضرت عباس گئے فوجوں کو تتر بتر کرتے ہوئے، علی کا بڑا بیٹا، علی کا بہادر بیٹا فوجوں کو چیرتا ہوا پہنچا ہے کہاں؟ دریائے فرات پر مشکیزہ پانی کا بھرا ہے، اور وہاں سے لے کر جس وقت چلے ہیں ایک ملعون نے ایسا حملہ کیا کہ ایک بازو کٹ گیا۔ اب ایک بازو سے علم بھی پکڑا ہوا ہے، تلوار بھی موجود ہے، مشکیزہ بھی پکڑا ہوا ہے۔ ایک ملعون نے ایسا حملہ کیا کہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب مشکیزے کو اپنے دہانے میں لے لیا ہے، چاہتے ہیں چلو پانی تو کم از کم پہنچ جائے، لیکن عزادارو ایک ملعون نے ایسا تیر مارا کہ عباس کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ جب پانی گر گیا ہے اس وقت عباس کہنے لگے میرے پیارے گھوڑے اب مجھے خیموں کی طرف نہ لے جاؤ، مجھے پیاسی بچی سے شرم محسوس ہوتی ہے، مجھے دریا کی طرف لے جاؤ۔ اور جب گرنے لگے آواز دی مولا میرا آخری سلام ہو۔ عزادارو جوان بھائی ہے
آپ کے امام نے اپنے بھائی کے سر کو اٹھایا ہے اور زانوں پر رکھا ہے، دیکھا ہے عباس رو رہے ہیں، پوچھا عباس کیوں رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون جم گیا ہے، میں چاہتا تھا کہ آپ کی زیارت کروں، آپ کے امام نے خون کو صاف کیا، زیارت کی، اب دیکھا کہ رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ پہلا کلمہ یہ کہا، مولا میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا، میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا، میں نے وعدہ کیا تھا پانی کا، پورا نہیں کر سکا، میری لاش کو خیمہ میں نہ لے جانا۔ اور اس کے بعد عباس نے روتے ہوئے کہا، مولا آپ نے مہربانی کی، کرم نوازی کی، اپنے غلام کا سر اٹھا کے زانوں پر رکھا، لیکن مولا جب آپ گھوڑے سے گریں گے، گودال میں آپ آئیں گے، الا قد قتل الحسین بکربلا کی آواز آئے گی، کون ہوگا جو آپ کے سر کو اٹھا کے زانوں پر؟ میں کہوں گا عباس، وہاں تو اطلاع دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، فقط گھوڑا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ امام شہید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔